مثال تھی. لیکن اگلی بات جو ہے جو جس بات سے یہ بات نکلی کہ ہمارے اندر یہ مادہ کیسے پیدا ہو گیا کہ ہم اپنے بڑوں کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کو کچھ نہیں پتا. یہ مولانا صاحب آپ کو پتہ ہی ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے, آپ تو بس بات کہہ لیا. اس کی وجہ بھی بتا دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم بے حس چیزوں کے ساتھ, بے حس ایسی چیزیں جو احساسات نہیں رکھتی, جن کے اندر حس کا مادہ نہیں ہے, اس کے ساتھ کثرت اختلاط کی وجہ سے ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہم یہ کہتے ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں یہ کیا جانتا ہے. احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا, حس ختم ہو گیا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں اپنے بڑوں کے سامنے. اس کا ہمیں احساس نہیں. یہ چیزیں کیا ہے, یہ جتنی مشینی چیزیں ہیں, یہ کمپیوٹر ہے, موبائل ہے, یہ گاڑیاں ہیں, موٹر سائیکل ہے, فریج ہے, یہ جتنی مشینی چیزیں ہیں, ان میں سے کسی مشینی چیز پہ ہتھوڑا مارو وہ سیکھے گی کبھی. کسی جانور پہ ہتھوڑا مارو, کسی انسان پہ ہتھوڑا مارو, ایک دم سے چیز سے تکلیف ہوگی. موبائل کو رکھ کے ہتھوڑا مارو کسی گاڑی کے نیچے پھینکو, اس نے چیخنا آئے مجھے تکلیف ہو رہی ہے, کبھی نہیں کہنا, کسی نے نہیں کہنا. لیکن ہم اس دن رات ان چیزوں میں, ان مادی چیزوں میں, ان تیز چیزوں میں اتنا مشغول ہو گئے, اتنے مشغول ہو گئے جس کے اندر سے, جس کی وجہ سے ہمارے اندر سے یہ احساس ختم ہو گیا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. میرے عزیزوں, درخواست یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس زہریلی چیزوں کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں, میں نے کسی کو نہیں کہا آپ میں سے کہ آپ اس میں سے نکل آؤ اور اس کو چھوڑ دو. اگر آپ اس کو چھوڑ دو گے, اس میں سے نکل آؤ گے, آپ کا کوئی کمال نہیں. ایک آدمی پانی میں جائے نہیں, پانی کے اندر گرا نہیں, اور آ کر اپنے دوستوں سے کہہ رہا کہ میں ڈوبا نہیں. بھائی ڈوبنا تو کیسے ڈوبتے, تو میں پانی میں نہیں گیا تو میں ڈوبا ہی نہیں, سب اس کا مذاق اڑائیں گے, یہ کیا بات کر رہے ہو. ہاں اس کو تیرنا نہیں آتا تھا, پانی میں چلا گیا پھر نہیں ڈوبا. اب سارے حیران ہو گئے, عجیب بات ہے یار, تجھے تو تیرنا نہیں آتا تھا, اب تو پانی میں چلا گیا پھر بھی نہیں ڈوبا. ایک آدمی زہر استعمال نہ کرے اور اسے کچھ نہ ہو, وہ آ کر دوستوں کو سنایا کہ میں نے زہر استعمال نہیں کیا, مجھے کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, کیا بات ہے سر, اس میں کون سی عجیب بات ہے. اور ایک نے زہر پی لیا اور اس کو کچھ نہیں ہوا, اچھا کہیں گے یار وہ اس کو سنائے گا, وہ اس کو سنائے گا. مجھے پتا ہے اس نے زہر کی گولیاں کھانی, عمر کچھ نہیں ہوئی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر کی وہ شیشی پی لی جس کا ایک قطرہ سارے علاقے کو جلانے کے لیے کافی تھا, اور ان کو کچھ نہیں ہوا. ساری کتابوں میں اس قصے کو بیان کیا گیا. جو چیز ہمارے آپ کے اندر جا رہی ہے, ہمارے اسکولوں, کالج, یونیورسٹیوں میں, یہ زہر ہے, زہر. اب یہ زہر اندر جا رہا ہو اور اس سے ہمارے اندر اس زہر کا اثر نہ ہو, یہ کمال ہے, یہ کمال ہے. زہر اندر جا رہا, ہر دن یہ سبق پڑھ رہا, اور ہر سبق پڑھنے کے ساتھ اپنے پروفیسر لیکچرر کے جو ہے لیکچر اور اس کی تقریر کے ساتھ, اپنے ٹیچر, اپنے استاد کے سبق کے ساتھ دل کو کیا کہہ رہا کہ استاد جی کہہ تو ہے لیکن ہوتا تو اللہ سے ہے, ہوتا تو اللہ سے ہے. یہ اندر اندر اپنے سے باتیں کیے چلے جا رہا, پڑھ رہا فزکس پڑھ رہا, کیمسٹری پڑھ رہا, بیولوجی پڑھ رہا, میتھمیٹکس پڑھ رہا, کمپیوٹر, لیکن اندر کہہ رہا کہ یہ سارے نقشے تو ہمارے اپنے تجربات ہیں. ہوگا تب جو اللہ چاہیں گے. جو اسٹوڈنٹ آپ میں سے ہر سبق میں یہ بول بولتا چلا جائے گا اور استاد کے پڑھانے کے ساتھ اس کی نفی کرتا چلا جائے گا, اس کا ہر لمحہ اللہ کی ذات کے تعلق میں ترقی میں بڑھتا چلا جائے گا. زہر اس کے اندر جا رہا, لیکن اس زہر کا اثر نہیں لے رہا, بلکہ اللہ سے تعلق اس کا بڑھتا چلا جا رہا. یہ طالب علم جس راستے سے جائے گا, اس راستے کے لوگوں کے دل کی طرف سے چلے جائیں گے. لوگ کہیں گے دیکھو یونیورسٹی کا طالب علم ہے, دیکھو 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 اتہاسیں دیکھو, اس کے قدم دیکھو, اس کے بدن کے اندر سے وہ چھائے نکلے گی جو لوگوں کے دلوں کے روح کو اپنے ذات اللہ کے ذات آنے کی طرف پھیرتی چلی جائے. یہ دیکھنے میں جو کالج یونیورسٹی کا طالب علم ہے, حقیقت میں اللہ کی ذات کے اندر ڈوبا ہوا ہے. اس کے آپ کی حیا بتلانے کی کہ یہ کون ہے, یہ اللہ کی حیا کے ساتھ چل رہا ہے. اس کے قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اٹھ رہے ہیں. اس کے بدن کے اندر سے وہ نورانی شعائیں نکل رہی ہیں کہ جس کے بدن کو چھوٹے چلے جا رہے اس کو اللہ کی ذات عالی کی طرف پھر چلا جا پڑھ رہے ہیں کالج یونیورسٹیوں میں, اور لوگوں لاکھوں انسانوں کے دلوں کے پلٹنے کا ذریعہ بنتے چلے جا رہے ہیں. یہ سب ہوگا
کہ جب یہ زہر اندر جا رہا ہے اور اس زہر کا اثر نہیں ہو رہا، اس زہر کا اثر نہیں ہو رہا، زہر اندر جا رہا، زہر کو چھوڑ دیا کمان نے، زہر اندر کیا لیکن اس زہر نے اثر نہیں کیا، بلکہ اس زہر کے اندر جانے کے بعد اس کے اندر قوت اور بڑھتی چلی گئی اللہ کی ذات سے تعلق میں، اللہ کی ذات کے قرب کو سمجھنے میں، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے میں، اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو بنا کرتے جانے میں، یہ اللہ سے قرب میں آگے بڑھتا چلا جائے، جہاں جہاں سے یہ گزرتا جائے گا لوگ اس کی طرف پیچھے چلے آئیں گے، پیچھے چلے آئیں گے، یہ بننا اس کیفیت سے پہنچنا۔ اب آخری بات کہ زہر اندر جائے اور اس کا اثر نہ ہو، زہر اندر جائے اور اس کا اثر نہ ہو، اس کے لیے ہے دوائی، اس کو کہتے ہیں تریاق۔ زہر کا اثر توڑنے کے لیے تریاق ہوتا ہے، تریاق اندر جائے تو زہر کا اثر نہیں ہوگا۔ اب اگر آپ لوگ اس تریاق کو اور دوائی کو استعمال کرنے کا عزم کرو تو پھر تو دوائی بتلاؤ، اور اگر عزم نہ کرو پھر دوائی بتلانے کی ضرورت نہیں۔ کہ مریض وہ کیا ہے میں نے دوائی نہیں کھانی تو پھر اس کو کیا دوائی بتلائے؟ پہلے یہ احساس کرو کہ مریض ہو، زہر اندر جا رہا تو اب اس کا اثر ظاہر ہو، اس کا اثر نہ ہو اندر، وہ دوائی کروا دو، پھر استعمال کرو گے، پکی بات ہے۔ اس کی دوائی یہ ہے کہ اپنی چھٹیوں کے تمام اوقات اللہ کے راستے میں لگاتے چلے جاؤ، تو اس زہر کے سمندر میں بھی ڈوبے رہو گے، وہ زہر تم پر نہیں کرے۔ بس یہ دوائی ایک نمبر کی دوائی یہ ہے۔ دوسرے نمبر کی دوائی یہ ہے جو اس سے تھوڑی سی گھٹیا ہے، تھوڑی سی معمولی کا، وہ یہ ہے کہ اگر ساری چھٹیاں نہیں لگاتے تو چھٹیوں کا اکثر حصہ، موسم بھی حصہ، اگر 2-2.5 مہینے کی چھٹی ہے تو اس میں چلنا ضرور اللہ کے راستے میں لگے، 10 دن کی چھٹی ہے تو اکثر 5 دن 3 دن تو لگی جائے اللہ کے راستے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور جو سچ کا دوائی ہے جس کا اثر تو کرے گا لیکن ذرا دیر سے کرے گا، وہ یہ ہے کہ بھائی کسی نہ کسی درجے میں اپنی چھٹی میں وقت اللہ کے راستے میں ضرور لگے، ایسا نہ ہو کہ چھٹی گزر جائے اور اس کا اللہ کے راستے میں وقت نہ لگے۔ اب بتاؤ کہ پہلے درجے والے کون ہوں گے؟ چلو پھر دوسرے تیسرے کی تو تشکیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔